السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پھر جادو اور نظر بد کے اسباب. جادو کیوں کرایا جاتا ہے؟ یہ نظر بد کیوں اثر کرتی ہے؟ نمبر 1، دشمنی یا حسد. کسی کو ذہنی جسمانی بیماری میں مبتلا کرنا، رشتوں میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا. کسی نے رشتہ پوچھا، نہیں انہوں نے دیا تو کہا کہ اب ہم اس کا رشتہ بند کروائیں گے، تو وہ دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نہیں دیا تو اس کا کہیں بھی نہیں ہوگا. اولاد کی بندش، کاروبار میں بندش، مشترکہ کاروباروں کے حصہ داروں میں پھوٹ ڈالنا، تعلیم و ترقی میں رکاوٹ ڈالنا. نمبر 2، انسانی تعلقات میں خرابی. خامند بیوی میں تفریق، والدین اور اولاد میں لڑائی، پڑوسیوں میں فساد، دوستوں میں جدائی، بھائیوں کے درمیان نفرت. اب یہ جادو پھیلا کیوں ہے معاشرے کے اندر؟ سب سے بڑی وجہ اس کی جہالت ہے کہ لوگ اس کے شرعی حکم سے واقف نہیں کہ یہ کس قدر نقصان دہ چیز ہے. نمبر 2، ایمان اور تقوی کی کمزوری. نمبر 3، ان وسائل کی کثرت جو جادو پھیلانے اور جادوگروں تک آسانی سے رسائی پر معاون ہوتے ہیں. اب دیکھیے بیک ہوم بعض اوقات جگہ جگہ وہ لگے ہوتے ہیں، نجومی عامل، نمبر فون کے دیے ہوتے ہیں، گلی محلے کے ساتھ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر کسی کے ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں. یہاں بھی اخباروں میں آتا ہے. اچھا، پورا صفحہ بعض اوقات ہوتا ہے. پھر اسی طرح لالچ اور مال کمانے کی رغبت. بعض اوقات مختلف چینل یا کال سینٹر سے، اور یعنی اس طرح کی کالز بھی بعض اوقات آتی ہیں کہ اس چیز کا علاج ہے اس طرح. پھر بعض لوگ مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس پھندے میں پھنس جاتے ہیں. بیماریوں اور اوہام کی کثرت. جادوگروں کو روکنے کے لیے سزاؤں کا نہ ہونا. کوئی پوچھنے پکڑنے والا نہیں، کھلی چھٹی ہے، جو مرضی جادوگر بن بیٹھے. پھر اسی طرح بعض اوقات خرافات پر مبنی کارٹونز اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا، وہ بھی بچوں کے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی کچھ ہڈن سٹل میسیجز ہوتے ہیں. بعض گانوں کو بیک ٹریک کیا گیا ہوتا ہے اور شیطانی اعمال اس میں ہوتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح مسائل کا بھرمار ہونا اور زندگی میں مشکلات، اتنی مشکلات، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی راہ نہیں تو چلو جادو سے ہیلپ لیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. بعض عورتیں شوہر کے ظلم و ستم کا شکار رہتی ہیں، مارتا ہے، پیٹتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، تو پھر کوئی طریقہ نہیں سمجھ آتا، بے بس اور کمزور ہیں، تو وہ چل پڑتے ہیں کسی ایسے عامل کے پاس، وہاں جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہسبینڈ کے خلاف کوئی تعویذ دو. پھر اسی طرح کوئی شخص مثلا بے روزگار ہے، فقیر ہے، کہیں کوئی کام کاج نہیں، نہ کچھ پڑھا لکھا، نہ کوئی نوکری نہیں ملتی، وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جو طول پکڑ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں، چلو جادوگر کے پاس. بعض لوگوں کے کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے یا کوئی اور مال کھو بیٹھتے ہیں یا کوئی انیوژل قسم کی چیز پیش آ جاتی ہے تو وہ لوگ جادوگروں کے پاس چل پڑتے ہیں. یعنی مسائل میں جب انسان گرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، شرعی حکم پتہ نہیں، اور وہ پڑ گیا اس کے اندر. سر جادوگروں کے نام سے تو نہیں جاتے لوگ، عالم کے نام سے جاتے ہیں. عالم کے پاس جا رہے، عامل کہتے ہیں انہیں. ہاں، مطلب مولانا کے پاس چلے جاتے کہ ہم کو علاج بتائے اس کا، ہمیں جی ہاں، پریشانی ہے. بعض مولانا کے پاس جاتے ہیں، بعض کسی اسی طرح کے عالم کے پاس، بعض عامل کے پاس، بعض جادوگر کے پاس. یہ نہیں کہتے جادوگر کے پاس جا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ نجومی کے پاس یا عامل کے پاس. ڈفرنٹ نیمز جیسے رکھے ہوئے نا. اب دیکھنا یہ ہے، نام کسی نے کچھ بھی رکھا ہو، بورڈ کچھ بھی لگایا ہو، دیکھنا یہ وہ کرتا کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ آگے میں کچھ باتیں ذکر کروں گی کہ کیا علاج نہیں کروانا چاہیے، کس کے پاس نہیں جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. جو بھی خاص طور سے بچوں کو اسکیری موویز دیکھنے کا آج کل اتنا زیادہ رہتا ہے کہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں تو اس سے بھی استاذہ وہ اثرات ہوتے ہیں نا، ذہنی طور پہ اثرات ہوتے ہیں. دیکھیے ہم جو کچھ ہے نا وہ اپنے ماحول کی وجہ سے موسٹلی، ایون باڈی لینگویج ہوتی ہے. آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ بالکل ماؤں کی نقل کر کے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں یا ٹون ان کی وہ ہوتی ہے. پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں پھر ان کو تھوڑی سی اپنی آئیڈینٹی کا بھی خیال آتا ہے، لیکن بہت دفعہ ہمارے جیسچر حتیٰ کہ مسکرانے کا انداز وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ماں باپ کا ہے. اور وہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ وہ جب 2 سال کے تھے، ماں کی گود میں بیٹھتے تھے، ماں کی مسکراہٹ اچھی لگتی تھی، ویسے ہی کاپی کرتے تھے.
اور وہ کاپی کرتے کرتے اتنی عادت ہو گئی کہ بڑے ہو کر وہی چل گئی، تو پھر وہ مشابہت آ جاتی. تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم آس پاس دیکھتے رہتے ہیں. میں کل ہی ایک اسکالر کے بارے میں پڑھ رہی تھی، ابن راوندی ان کا نام تھا، بہت نیک با حیا انسان تھے، بہت قابل. تو بہت پہلے کی بات ہے، اب کے نہیں، یہ پرانے اسکالرز میں سے. کہنے لگے کہ میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں کہ جو ملحد ایتھیسٹ وغیرہ ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، میں ذرا ان کی بھی سن لوں جا کے. تو ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد دین بھی چھوڑ دیا اور سب کچھ ختم ہو گیا اور انہی جیسے ہو گئے. تو یہ بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ آپ کی دوستی، آپ کے بچوں کی دوستی، ان کی کمپنی، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے بیچ میں. اور اگر وہ مجبوری کے تحت بھی ہے، مثلا یونیورسٹی میں ہے، کہیں جاب جگہ پر ہے، تو پھر آپ کا مضبوط کنیکشن ان کے ساتھ بڑا ضروری ہے کہ اس کی دھلائی کرتے رہیں، یعنی جو کچھ وہ وہاں سے اثرات لے کر آتے ہیں اس کو انڈو کرتے رہیں. اگر آپ نے چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پہ، تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ انہی کی ساری چیزیں صحیح سمجھ کے قبول کر لیں. تو یہ بات درست ہے کہ جس طرح کا لٹریچر پڑھتے ہیں، جس طرح کے دوست ہوتے ہیں، جس طرح کی باتیں ہوتی. ابھی بچی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کلاس 4 میں تھی، تو اس وقت اس کو جنوں کے بارے میں پڑھنے کا بڑا شوق ہے. تو کہتی ہے میں نے 200 کتابیں اس پہ پڑھی. تو آپ دیکھیے کہ وہ تو چند سال پہلے کی بات ہے، اب تو اتنا کچھ اویلیبل ہے. آپ نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ کیا کیا خرافات ہیں. A to Z آپ کو سکھاتے ہیں کہ جادو کیسے کرنا ہے. اب اس کو کوئی تجربہ نہ کرنا شروع کر دیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسائل بڑھ گئے ہیں ایسی چیزوں کو ایکسس کرنے کے، جس کی وجہ سے یہ خرابیاں بھی اور زیادہ بڑھ گئی. یعنی پہلے ہوتا تھا جادو وادو اور اس طرح کی چیزیں کچھ سال پہلے تک بھی، مگر اتنی کثرت نہیں تھی جتنی اب یلغار ہے. اتنا آسان نہیں تھا. دیکھیں نا، ایک شریف گھر سے ایک عورت نکل کے ایک گلی میں بیٹھے ہوئے پردہ لگا کے جادوگر یا عامل کے پاس جاتے ہوئے بھی شرماتی تھی نا، کہ کوئی کیا کہے گا، یہ کہاں جا رہی ہے، یہ اچھے بھلے گھر کی خاتون ہے اور یہ کہاں جا کے بیٹھ رہی ہے، کس سے مل رہی. وہ ماں باپ سے چوری چھپے، شوہر سے ادھر ادھر سے چھپ چھپا کے لوگ یہ کام کرتے تھے. اب تو وہ چیز بھی نہیں رہی. اس میں آپ دیکھیے کہ جو علامات ہوتی ہیں نا، اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے یہ دونوں چیزیں انٹرمکس بھی ہوتی ہیں بعض اوقات. کیونکہ جو نظر ہوتی ہے نا عموماً، تو آپ انسٹنٹ دم وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات زائل ہونے لگتے ہیں، لیکن جادو جو ہے وہ ایک بیماری کی اصل میں شکل اختیار کر لیتا ہے اگر اس کا کچھ زیادہ عرصے تک علاج نہ کیا جائے. جو نظر ہوتی ہے نا، اس کا انسٹنٹ ری ایکشن ہوتا ہے، یعنی اچانک کوئی چیز آپ کے اوپر جیسے حملہ آور ہوگی. جیسے بعض اوقات کوئی وائرس پھیلا ہو تو اچانک آپ کا گلا پکڑا جاتا ہے. یعنی حج وغیرہ پہ جائیں نا، تو جتنی چاہیں آپ وہ دوائیاں شوائیاں لے کے جائیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی خراش شروع ہوتی اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے آپ بخار تک آ جاتے. تو اسی طرح جو ایک دم کوئی چیز ان یوزل ہو گئی، لیکن ضروری نہیں کہ ہم پھر بھی 100% فگر آؤٹ کر پائیں یہ نظر لگی ہے یا یہ جادو ہوا ہے یا یہ کوئی جراثیم اٹیک کیا ہے. لیکن بہرحال جو دعائیں بتائی گئی ہیں، یعنی قرآن کو جو شفا کہا گیا ہے، وہ اس معنی میں شفا ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ہے اور روحانی کی. جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات روحانی سبب ہوتا ہے، مرض جسمانی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جسمانی تکلیف ہوتی ہے جو روح پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. میری سسٹر کے ساتھ ایسے ہوا تھا جب ان کی شادی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ کیا ہونا شروع ہو گیا کہ ان کے سارے کام خراب ہونا شروع ہو گئے. میں نے خود دیکھے ہوئے کہ اس کے کپڑے ٹیچی میں سے، اس کے اندر پیٹی میں سے کٹے ہوئے نکلتے تھے، خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر. اور مطلب ہمیں پتہ بھی چل گیا تھا کہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے کر رہا ہے. تو میری بہن کی ساس نے کوشش کی ادھر ادھر لے جانے کی، یا لوگوں کو بلا کے پتہ نہیں وہ عجیب عجیب سے عمل لوٹا گھما کے اور پتہ نہیں کس کس قسم کے کرنے کی، لیکن میری بہن نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مطلب جو قرآن اور سنت کا ہے میں اسی پہ چلتی رہوں گی، اور ایز لانگ ایز مجھے پرسنلی کوئی اس سے نقصان نہیں ہو رہا. مطلب ان کا بہت زیور بھی گم ہوا اس طرح سے، لیکن ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کون کر سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیا، لائک ان کے بچوں کی فیسیں دینی شروع کر دی، ان کی بیٹی کی شادی بھی کرائی، اپنا زیور دیا، مطلب بہت زیادہ ابھی تک وہ کرتی ہیں. اور آہستہ 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 معاملات درست ہونا شروع ہو گئے اور یہ سب ختم ہو گیا. تو الحمدللہ مطلب انہوں نے بہت پریشانی کا ٹائم گزارا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کسی بھی شرکیہ یا اس کے غلط قسم کے علاج میں اس میں نہیں پڑی الحمدللہ. یعنی حاسد کے حسد کی آگ کو حسن سلوک سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے.
ایک سینیریو ایسا بھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بہت اچھا کیے جاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر احسان بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ احسان کے بعد آپ سے حاسد ہو جاتا ہے، وہ شر بہت اور بڑا آپ کو ہوتا ہے. نظر آ جاتا ہے. تو اس صورت میں آدمی کیا کرے؟ اوائڈ کرے ان کو یا کس طریقے سے ٹیکل کرے؟ کیونکہ آپ نے شروع میں ان سے بہت اچھا برتاؤ رکھا ہوا ہے، اب آپ ایک دم سے پیچھے کس طرح ہٹیں؟ احسان تو کرتے رہنا چاہیے. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تھا کہ ان کی بیٹی پر الزام اس شخص نے لگایا جن کو وہ وظیفہ دیتے تھے باقاعدہ، تو انہوں نے سوچا کہ میں آج کے بعد یہ وظیفہ نہیں دوں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اہل فضل جو ہیں وہ احسان کرنا نہ بھولیں، تو انہوں نے پھر وظیفہ دگنا کر دیا تھا. احسان چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اپنی حفاظت کے لیے محتاط رہنا چاہیے اور علاج کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی خیر لاتی ہے. اگرچہ فوری طور پر نہ لائے، لیکن نیکی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ جو اپنے پسندیدہ پلانٹس جو ہوتے اس کو بھی نظر لگ جاتی؟ اگر گائے پہ اثر ہو سکتا ہے تو پلانٹ پہ بھی اثر ہو سکتا ہے. تو مجھ سے اس سے بہت ڈر لگتا ہے کہ کوئی آئے گا میرے گھر میں. ابھی نہیں، آپ اس طرح کا وہم نہ کیا کریں. آپ جو حفاظت کی دعائیں ہیں، گھر میں قرآن کی تلاوت اور یہ سب چیزیں کریں. کوئی پروٹیکشن کی شیلڈ ہوگی، کوئی انشاءاللہ کچھ نہیں کر سکتا. یعنی کوئی کہے کہ میں ذرا اس کو نظر لگاؤں، تو ایسے کوئی نہیں لگا سکتا. غائبانہ نظر بھی لگتی. اس میں آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی کا علاج کروانا ہوتا تو عامل کہتے ہیں اس کی تصویر لائیں. سنا آپ نے کبھی؟ جی، تصویر منگواتے ہیں یا اس کا کپڑا منگواتے ہیں، یعنی اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا پیشنٹ یا جو بھی. تو وہ جو تصویر ہوتی ہے اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے اور اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ لوگ بہت زیادہ اپنی فیس بک کے اوپر یہ کھانا کھایا، وہ فوراً تصویر نکال کے یہ اس ریسٹورینٹ میں گئے، اس ہالیڈے پہ گئے، یہ آج مجھے گفٹ ملی، ہسبینڈ کی طرف سے یہ انگوٹھی گفٹ ملی ہے، یہ فلاں ہے. ہر چیز کی تصویر جو ہے، یا دونوں کی ایک بیوٹیفل فیس جو ہے وہ کٹھے کہیں کھڑے ہیں وہ سامنے لگا دی، چاہے آپس میں لڑائی جھگڑا ہی کیوں نہ ہو. اب یہ چیزیں جو ہے جب وہ دوسرے لوگ دیکھیں جن کی زندگیوں میں نہ یہ کھانا ہے، نہ یہ ہالیڈیز ہیں، نہ یہ محبتیں ہیں، تو پھر ان کے دل کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک حسد پیدا ہوتا ہے یا ایک غم پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ان کے اندر سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ پھر متاثر کرتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا نا کہ اپنے ارادوں کی تکمیل تک رازداری سے کام لو. کہ آپ کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو شروع میں ہی اس کو نہیں بیان کرو. اسلامی طور پر تو یہ ہے ہی یہ بات کہ ارادوں کی تکمیل کے لیے رازداری سے کام لینا چاہیے، لیکن سائنٹیفکلی بھی اس کو اس طرح پروو کیا گیا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا اور ٹو مچ اس کے بارے میں ٹاک کر لیتے ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو آپ کے اندر کا سارا کرنے کا جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ باتوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کام نہیں ہوتا. 2 سوال تھے. ایک تو یہ کہ جیسے مینٹل النس اور جادو کو ڈفرینشیٹ کب پتہ چلے کہ ہمیں نہیں اب سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے یا سائیکالوجسٹ کے پاس؟ ایکچولی میرے ابو سائیکیٹرسٹ ہیں، تو بہت پیشنٹس میں نے دیکھے ہیں جو سیویئر ڈپریشن میں ہوتے ہیں، لیکن سمٹمس ان کے ایسے ہی مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک دم جیسے جادو کیا ہوا ہے اور پریشانی ہے. سو کب ڈفرینشیٹ کریں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ یا پھر یہ کہ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس تو ہر صورت جانا ہی چاہیے، چاہے بظاہر آپ کو یوں لگے بھی کہ جیسے کوئی غیر معمولی اثرات ہیں، کیونکہ جب کوئی جادو بھی کرتا ہے تو اس کے اثرات جسم پر بھی آتے ہیں، فزیکل النس بھی ہوتی ہے. تو فزیکل النس کا بھی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کو اس سے پیٹ خراب ہو گیا ہے یا ہیڈ ایکس ہو رہے ہیں یا کچھ اور اس طرح کا، تو اس کو علاج کرانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا دین ہمیں قرآن سے شفا حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ اذکار بھی کرنے چاہیے، دونوں ساتھ ساتھ کرنے چاہیے. ایک اور سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ سکس سینس ہوتی ہے یا از اٹ کہ وہ ہمارا شیطان ہمیں ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے ایک طرف شیطان ہے تو دوسری طرف فرشتے بھی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو، ان کو تسلیاں دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں
اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں, اور جنت میں وہ کچھ تمہیں ملے گا جو تم چاہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جب ایمان ہوتا ہے, نیک عمل وہ کرتا ہے, ہر مشکل حال میں بھی اللہ پر بھروسہ کیے رکھتا ہے, تو فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد ہوتی ہے. یہ جنگ بدر میں بھی مدد ہوئی تھی, اور احد میں بھی, اور جگہوں پر بھی, اور انڈیویجولز کے ساتھ بھی یہ مدد آتی ہے. ایمان والوں کے ساتھ فرشتوں کی مدد آتی ہے, وہ اس کے دل میں پازیٹو تھنکنگ ڈالتے ہیں, اور صرف شیطان ہی وسوسے نہیں ڈالتا, دوسری طرف سے بھی آتے. تو ہر انسان کے اندر اچھے خیالات اور برے دونوں ہوتے ہیں. تو جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پازیٹو تھنکنگ بڑھ جاتی ہے اور فرشتوں کی مدد بڑھ جاتی ہے. اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو فرشتے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور شیطان کا غلبہ بڑھ جاتا ہے. وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو پہلے سے احساس ہونے لگتا ہے, سو دیٹس ہمیں فرشتے بھی, تو وہ فرشتے جو خیال ڈالتے ہیں نا پھر آ کے, وہ آپ محسوس کرتے ہیں, اور اس کو بصیرت بھی کہہ سکتے ہیں آپ, کہ آپ فور سی کر سکتے ہیں, سکس سینس کہیں یا الہام کہیں, بصیرت کہیں, یعنی کہ وجدان کے, یعنی کئی نام ہیں اس چیز کے, لیکن یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اب مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے, اتنے میں عراق میں جو مسلمانوں کی فوج تھی وہ پسپا ہو رہی تھی, تو انہوں نے خطبے کے اندر ہی جرنیل کو مخاطب کیا. ان کو وہ ایک طرح سے الہام ہوا, انہوں نے جیسے کوئی ایک سین دیکھا ہو, تو وہ وہیں سے آواز دیتے ہیں, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ, جو کمانڈر تھا, پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. اور وہ آواز کئی سو میل دور ان کے کان میں جا کے پڑتی ہے, اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی. جن سے شیطان بھاگتا ہے وہاں فرشتے اس طرح کی خبریں بھی پہنچا دیتے ہیں, اور پھر انسان جب جواب دیتا ہے تو وہ وہاں تک بھی پہنچا دیتے ہیں. استاذہ, مجھے ناموں کے تعلق سے پوچھنا تھا کہ نام بھی اثر کرتے ہیں؟ جی, نام اثر کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے پڑھا سحر کے بارے میں, تو سحر کے معنی بہت خراب ہیں اس میں, اور ہم نام رکھتے ہیں سحری کے تعلق سے سحر رکھتے ہیں, تو ہم اگر وہ سحر ہوتا ہے, سحر پکارتے تو غلط کرتے ہیں. جی, تو اس کا اثر ہوگا؟ ہو سکتا ہے اثر ہو. وہ جو سحر ہے نا صبح کا, جی, تو اس کو سحر بعض اوقات لوگ بولتے ہیں. ہاں, تو سحر تو جادو کو کہتے ہیں, تو برے نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے. جی, یا اگر نام تو ٹھیک رکھا ہوا لیکن غلط پروننسیشن سے بھی روکنا چاہیے لوگوں کو. جی. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. یہ دل میں رہے کہ میری نظر لگ جاتی ہے, مجھے کچھ پتا چلے اپنے بچوں کے بارے میں یا کچھ بھی, تو کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں بھی کرو, سب کچھ کرو, اس کے باوجود بھی یہ دل میں بار بار وہم آتا رہتا ہے, پھر ایسا ہو بھی جاتا ہے جیسا سوچتے ہیں کہ ہاں بھئی ایسا ہو نہ جائے, مجھے پتا چل گیا تو اب ایسا ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو بھی نظر, وہ دعا ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ, تو اس طرح کی دعائیں پڑھنی چاہیے. رائٹ اوے اسی وقت پڑھنی چاہیے, اسی وقت جب وسوسہ آئے اسی وقت پڑھیں. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت نظر بھر کے نہ پھر اس چیز کو دیکھیں. یعنی جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی نگاہ بہت لگتی ہے, تو ایک ہوتا ہے سرسری نظر سے کسی چیز کو دیکھنا اور کہنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اور ایک ہے کہ اس کو دیکھا تو دیکھتے ہی چلے جانا, گھور گھور کے دیکھنا, جیسے وہ نہ کیا جائے. بچے جیسے آ کے ڈسکس کرتے ہیں کوئی جاب انٹرویو یا اپنے کاروبار کے بارے میں, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کے بارے میں وہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے. جی, مرچیں وغیرہ جلا کے نہیں کرنے چاہیے جو مسنون طریقہ ہے. تو انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے, اس میں علاج بتائے جائیں گے کہ مسنون علاج کیا کیا ہے, کیونکہ بعض علاج جو ہے وہ شرکیہ ہے جو ایمان کو خراب کرتے ہیں, تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیکچر کے رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم یہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کیا چیز ہمارے حق میں درست ہے علاج کے طور پر اور کیا چیز نقصان دہ ہے. ایسا نہ ہو کہ علاج کر رہے ہیں اور اس سے بڑا نقصان کر بیٹھے, تو یہ ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات نظر یا جادو کی وجہ سے کوئی بہت اچھا عمل کرنے والا انسان آف ٹریک ہو جاتا ہے زندگی سے, اور پھر وہ واپس اپنے اچھے ٹریک پہ نہیں آتا, اور اسی حالت میں بے شک وہ بہت بڑے گناہوں میں نہ مبتلا ہو, پر آف ٹریک ہی حالت میں اس کو طبعی موت آ جائے, تو اس کی ضائع ہوئی ہوئی زندگی کا الزام کس پہ جائے گا؟ دیکھیں, جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا, تو بیماری کی حالت میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نیک کام تسلسل سے کرتا ہو, پھر اگر بیمار ہو جائے اور وہ کام چھوڑ دے, تو بیماری کی حالت میں وہ نیک عمل لکھے جاتے رہتے ہیں.
اور بیماری ایک آزمائش ہے، تکلیف ہے، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو مل جائے گا. بعض اوقات نیک اعمال سے انسان اس درجے کو نہیں پہنچتا جس درجے کو تکلیف سے گزر کے پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.